کیا آپ کو رات کے وقت شدید خارش ہوتی ہے اور آپ کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی کے بہت سارے لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں؟ تو یہ عام خارش نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انفیکشس ڈیزیز ہے جسے ہم اسکیبیز یا متعدی خارش کہتے ہیں۔ اس کی سب سے ڈینجرس بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک بندے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک پورے خاندان کو اور ایک پورے محلے کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے ڈاکٹر عبداللہ گندل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹاکس ود ڈاکٹر عبداللہ گندل۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ اسکیبیز ہے کیا، یہ ہوتی کیوں ہے، کن لوگوں کے اندر کامن ہے، اور اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کو کن مسائل کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اسکیبیز اصل میں ہوتی کیا ہے۔ یہ ایک سپرفیشل اسکن انفیکشن ہے جو کہ ایک کیڑا جسے ہم سیکروپٹس اسکیبیائی کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کیڑا ہماری اسکن کے ساتھ اصل میں کرتا یہ ہے کہ یہ ہماری اسکن کے اندر گھس جاتا ہے، وہاں پہ ٹنلز یا برز بنا دیتا ہے اور وہاں پہ اپنے انڈے دیتا ہے۔ جب یہ کیڑا رات کو اپنے ٹنل سے باہر آتا ہے اور کرالنگ کرتا ہے تو باڈی اس کے نتیجے میں ریئیکٹ کرتی ہے۔ اس ریئیکشن کے نتیجے میں ہماری باڈی کے اوپر شدید قسم کی خارش ہوتی ہے، ریڈ سی ریش بن جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکن کے اوپر لائنز بنتی ہیں جو کہ اسپیشلی انڈیکیٹر ہوتی ہیں اسکیبیز کی۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں رات کو خارش زیادہ ہوتی ہے، دن ٹائم ہم بالکل ٹھیک رہتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کی نشانی بھی ہے کہ یہ خارش جو اسکیبیز کی وجہ سے ہوگی وہ اسپیشلی رات کے وقت ہوگی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ اسکیبیز اتنی کامن کیوں ہے؟ اس کی تین ریزن زیادہ کامن ہے، جس کے اندر سب سے پہلی ریزن ہے کلوز کانٹیکٹ۔ ہمارے زیادہ تر لوگ آپس میں اکٹھے ایک جگہ پہ رہتے ہیں، بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر کوئی بچہ افیکٹ ہوتا ہے تو وہ پیرنٹس کو بھی لگ سکتا ہے، یا اگر کوئی پیرنٹس افیکٹ ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو بھی لگ سکتی ہیں، اور ہم آپس میں بستر شیئر کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اس کے ٹرانسفر ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسکیبیز کی دوسری بڑی وجہ ہائیجین کا خیال نہ رکھنا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے اور بستر ٹائم پر صاف نہیں کرتے اور ان کو ریگولرلی واش نہیں کیا جاتا، تو اس وجہ سے اسکیبیز کے پھیلنے کے چانسز انکریز ہو جاتے ہیں۔ پھر اسکیبیز کے پھیلنے کی تیسری بڑی وجہ اویئرنیس کی کمی ہے۔ لوگ اسے ایک عام خارش سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ آہستہ آہستہ پھیل رہی ہوتی ہے۔ لوگ اس وقت کنسرنڈ ہوتے ہیں جب ان کو بہت زیادہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کی نیندیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا یہ دوسروں تک پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، تو اسی ٹائم وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، اسے پہلے وہ اگنور کرتے رہتے ہیں۔ یہ تین بڑی وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ اسکیبیز بہت زیادہ پھیلتی ہے اور بہت جلد پھیلتی ہے۔ پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اسکیبیز کن لوگوں کے اندر کامن ہے؟ یہ بزرگوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے، ایڈلٹس کو بھی افیکٹ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے، لیکن یہ زیادہ کامن ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے جو اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے، جو کلوز کانٹیکٹ میں رہتے ہیں۔ پھر یہ ان لوگوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے جن کو اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے، جو اسے اگنور کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب یہ دوسرے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور پورا محلہ بھی افیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کنسرن ہوتے ہیں کہ آخر یہ خارش ہمیں کدھر سے آ رہی ہے اور کیا وجہ ہے۔ تو پھر بات آ جاتی ہے کہ اگر اس کا ٹائملی ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو اس سے ہمیں کیا مسئلے درپیش ہو سکتے ہیں۔ ان مسئلوں کے اندر آتا ہے کہ اگر اس کی اویئرنیس نہ پرووائڈ کی جائے، اگر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہ ہو تو یہ آہستہ آہستہ ایک بندے سے دوسرے بندے تک پھیلتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک فیملی ایفیکٹ ہوتی ہے۔ جب ایک فیملی ایفیکٹ ہوتی ہے تو اس سے جب بچے ایک دوسرے کے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں، جاتے ہیں، کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہاں تک کہ یہ پورے محلے کو ایفیکٹ کر دیتی ہے۔ پھر اس کی دوسری پیچیدگیاں یہ ہوتی ہیں کہ جب یہ حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس ٹائم خارش بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، نیند ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے اوپر اسکن جو ہے اس کو جب خارش زیادہ کرتے ہیں تو وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر سپرسیڈڈ بیکٹیریل انفیکشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان نشانات کے اوپر پس بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے ان کو یہ زیادہ کمپلیکیٹ کر دیتی ہے، اور یہ پھیلتی جاتی ہے اور رکتی نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افیکٹ کر دیتی ہے، یہاں تک کہ لوگ ایک پریشانی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اسکیبیز کے بارے میں، جو کہ ایک انٹروڈکٹیو ویڈیو ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ اسکیبیز کو کیسے پہچانیں ہم، پھر یہ کن کن جگہوں پہ زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کو اوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے پاس میڈیکل ٹریٹمنٹ آپشنز کون سے اویلیبل ہوتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کی ہیلتھ کو امپروو کرنے میں آپ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ والسلام۔